الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیسے پڑھتے ہیں جی؟ الصلاۃ والسلام علیک. اس کا مطلب ہے پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ نہیں، کیونکہ ہماری توجہ دائیں بائیں تھی. پڑھا ضرور ہے ہم نے لیکن توجہ، پھر کیا ہوتا ہے، ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اس سے آگے بہت کچھ ہو سکتا تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں اس لیے پھر ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بار ذرا آپ نے کوشش فرمانی ہے کہ توجہ. بزرگوں نے دو طریقے لکھے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں جب پڑھو تو نظریں جھکا لو، ٹھیک ہے، اور اگر اور مزہ لینا چاہتے ہو تو پھر بند ہی کر لو. ٹھیک ہے، صرف ایک بار پڑھیں گے اور پھر آپ نے مجھے پڑھ کے بتانا ہے کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا بندہ نام ان کا لے اور مزہ نہ آیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، دل سے پڑھا کریں. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا. اب کھڑے ہو گئے، دیکھا اس کو تو آپ نے اس کا دعا مانگنا دیکھ کے اللہ کے حضور عرض کیا، رب کریم تیرے رنگ ہیں، تو ہی جانتا ہے، تیری مشیت ہے، تیرے فیصلے ہیں، باقی جس طرح وہ مانگ رہا ہے اگر مجھ سے مانگتا تو میں نے دے دینا تھا. تو وہی آئی میرے کلیم. آپ اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، باطن نہیں دیکھ رہے. زبان سے مانگ رہا ہے، دل سے نہیں مانگ رہا ہے کچھ. اس لیے کوشش کرو کہ دل تک بات جائے. کوشش کرو کہ بات دل تک نہیں جا رہی، بات ادھر رکی ہوئی ہے. ماشاءاللہ علماء کا ایک جمع غفیر ہے، میں تو سبق سنا رہا ہوں. درود شریف پہ بڑا کچھ لکھا گیا، اتنی موٹی کتابیں بھی ہیں اور اتنے بریک رسائل بھی ہیں، بہت لکھا گیا. اب وقت تو نہیں ہے کہ میں ان سب پہ گفتگو کروں، لیکن ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ کرنے والا کرے سونا کر کے. ٹھیک ہے، کرنے والا کرے توجہ سے. تو پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ کرنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہوتی تو اسی پھر کنیکشن جڑتا نہیں. یہ بہت بڑا نام ہے. بخاری شریف کے جو راوی ہیں ان میں جا بجا حضرت کا نام موجود ہے.
بلکہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث پاک ہے اس میں بھی حضرت کا نام ہے، سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث اپنے وقت کے۔ حضرت حفص بن عبداللہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب کہتے ہیں جب حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ پہلے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشان۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتے میں نے خواب ہی میں حضرت سے عرض کی کہ حضرت یہ مقام کیسے ملا آپ کو، پہلا آسمان، فرشتوں کی امامت۔ تو حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، حفص میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام کی 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں، اور جب بھی میں کوئی حدیث لکھتا تھا تو لکھتے لکھتے جب میں یہاں پہنچتا نا عن النبی، تو پھر میں ایک بار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ یہ جو کچھ ملا ہے درود پاک کی برکت سے ملا ہے۔ درود پاک تو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا نہ صرف اتھو نہ پڑھے، اتھو بھی پڑھے۔ پھر دیکھو یہ نام مبارک کرتا کیا ہے۔ 100 سال پہلے اقبال نے رونا رویا، تب بھی ادھر ہی تھے، اب بھی ادھر کے ادھر ہی ہیں۔ تب بھی اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا۔ یہ دیکھیں نا، آپ کی ابھی بھی توجہ نہیں ہے، بندہ آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی توجہ کوئی نہیں ہے، ابھی بھی توجہ، کوئی ادھر سے آ رہا ہے آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کی توجہ نہیں۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے جی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو تب بھی یہی عالم تھا، اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا آس، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا سادہ ترجمہ کیا جائے تو اقبال کہتا ہے تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں۔ حالا اقبال کی بات تو مجھ تک آئی، میری نہیں جا سکے گی، لیکن کروں گا میں بھی ضرور۔ میں کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے نہیں پڑھتے، لیکن میں کہوں گا کہ تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا، کم از کم یہاں سے تو پڑھتے تھے نا۔ میرا دور کیسا دور ہے، اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں نہ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ میں اگر ابھی احباب سے کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ اور مجھے ایک ایک بندہ بتاؤ کہ صبح جب سے بیدار ہوئے ہو تب سے لے کر اب تک کتنی بار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا، تو آپ کو بھی اپنا جواب آتا ہے، مجھے بھی اپنا آتا ہے۔ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور میرے دور سے تو اچھا تھا نا، کم از کم یہاں سے تو پڑھتے تھے نا۔ اب تو ایسا دور آیا ہے نہ یہاں سے پڑھتے ہیں نہ یہاں۔ حالہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پکا ہو چکا ہوتا اور بات ہوتی ہوتی اب یہاں تک آ چکی ہوتی، اور حضرت یہ پڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا تھا، آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ بات یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پہ آتی ہے حضرت، اور یہ تو پھر ایسا ہے کہ جب یہ یاد کرنے پہ آئے تو یہ تو بھولتا ہی نہیں کبھی بھی حضرت، یہ غافل ہو جاتی ہے، یہ غافل ہوتا، جب اس کو یاد کی دولت ملتی ہے تو پھر یہ غافل ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیونکہ ہمارا حضرت روز کا کام ہے، ایک سبق یہ سنایا ہے، ایک جا کے قصور سناؤں گا، پھر میں نے یہاں سے سیدھا سرگودے کے لیے نکل جانا ہے۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، مزہ لیا اور چلے گئے۔ یہ شعر میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، کئی بار پڑھ چکا ہوں، شاید ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں، لیکن آج تک نہیں ہوا اس طرح کہ جاتے ہوئے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہو، میری گاڑی روکی ہو اور رو کے مجھے کہا ہو کہ حضرت تسی شعر سنایا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے۔ دل کیویں یاد معمور رہندا ہے؟ کیونکہ صرف مزہ لیتے ہیں، پوچھتا کوئی بھی نہیں، کبھی نہیں کسی نے پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے، دل بھی یاد کرتا ہے، تو جو کرتا ہے تو کیویں کرتا ہے؟ بس کانوں کا دوست مزہ لیتے ہیں، مزہ لے کے چلے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں آج بھی کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، چلو میں پھر بھی کچھ کلام کر دیتا ہوں اس پہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ ہم نے فرمایا کیوں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور پریشانی نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،
گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ دنیا داری میں ایسے پھنسے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ لوگ کچھ بھی نہیں پوچھتے، اپنی ساری پوچھتے ہیں۔ ہاں جی، اپنی تو یہاں تک بھی وہ دوست آٹا لے کے آ جاتے ہیں، مشبائی صاحب ہم کر دے، ایک ہی ہوا ہے کہ ہماری دودھ کٹا گئی ہے، اپنا پوچھتے ہیں لیکن اس کا پوچھتے نہیں ہے، اس کا پوچھتے نہیں ہے۔ ہاں جی، ہر دوسرا بندہ گھما پھرا کے یہی کہتا ہے مشبائی صاحب کو وظیفہ، کو ورد، کو چلا، کو تویز آئندہ دیو، ایک آدھے لئی پیسے آ جان۔ تو میں کہنا جی کوئی آئندہ ہوں تو میں پھر آپ ہی نہ پڑھ لینا، جی کوئی آئندہ ہوں تو میں آپ ہی نہ پڑھ لینا۔ جڑے دین ڈے دینے یہ تیرے میرے کو کیوں 100 لین ڈے، آپ ہی نہیں پڑھ لیندے حضرت۔ یہ پتر اللہ کے رنگ ہیں، چاہے ودائے چاہے کٹائے، تیرا میرا کی اختیار ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ 1400 سال گزر گئے، ہم انہی کاموں میں پھنسے ہوئے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ایجادات کر ڈالی اتنی اسی انہاں کماں جی پھنسے ہیں، کوئی تویز دیو، کوئی وظیفہ دیو۔ تسی پنڈاں دے لوگ ہو، شاید میرے تو زیادہ سمجھو، ڈنگرانہ میرا بھی بڑا تعلق ہے۔ جتنا آپ اور میں ایک دن میں کھاتے ہیں، جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی۔ صبح اتنی بڑی اس کو کھرلی بھر کے دیں گے تو دودھ چون دینا انہیں، سارا دن بھی منہ مار دیے، رات میں پھر ایڈی بڑی کھرلی بھر کے دینی ہے تو انہیں دودھ چون دینا ہے۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں وہ ایک دن میں 41 سال میری عمر ہو گئی، 20 سال ہو گئے مجھے اسی لائن میں، آج تک اس طرح نہیں ہوا۔ میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے کچھ 4-5 بھینسیں مل گئیں، میں پوچھا بھی مجھو تسی کتے، انہوں نے کہا مصباحی صاحب ساڈا بھی نہیں چلن ڈے، اسی پیراں کو کوئی تویز لین آئی ہیں، بغیر وظیفے تے تویز تو ہی کھان ڈئی ہیں، انہوں نے تویز تے وظیفہ چاہیے۔ کوئی اللہ کے بندو محنت کرو، کم نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اس راستے پہ چلو، لوڑ ہی نہیں کسی چاہیے۔ حلال لے کے آؤ اپنے کار، حلال وددائے 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 وددائے، برکت حلال چ پینی، رام چ تے نہیں پینی ہے۔ تسی ادھر جی ایک گلاس موتر دے وچ 50 من دودھ بھی سٹ چھڑو، 50 من بھی موتر پاک کر سکدا نہیں، تے 50 من دودھ وچ حضرت صرف ایک قطرہ پیشاب ڈگ پے تے 50 من دودھ گیا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا کدی۔ حلال لے کے آؤ، حلال نو کسی وظیفے دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ ایویں پیا وددا ہے، ایویں پیا پلدا ہے، ایویں پیا پلدا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جناب میں کوئی شخص آیا اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول، جس طرح ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے، حضرت صاحب دیکھو کسی نے بندھن تے نہیں بن چڑھیا، حضرت صاحب حالات بڑے سخت نے، حضرت صاحب پوری نہیں پہن رہی۔ آگے عرض کی اللہ کے رسول سمجھ نہیں آ رہی، میں جہاں کام کرتا ہوں روزانہ میرا مالک مجھے 10 دینار دیتا ہے یا 10 درہم، اب اس پہ لیکن ہے 10، اور اس دور کے لحاظ سے 10 بڑا معقول پیسے ہیں حضرت، مہینے دے 300 بن گئے حضرت، کیونکہ چھٹی والا معاملہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول سمجھ نہیں آتی، پوری نہیں پڑھ رہی، نگاہ نبوت چھپی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ فرمایا تو اس طرح کر، اپنے مالک کے پاس جا اور اس سے کہے ڈیوٹی ٹائمنگ وہی ہوگی لیکن میں 10 کے بجائے کل سے 8 لیا کروں گا۔ مالک بھی بڑا خوش ہویا، انہوں نے کہا 2 بچ گئے، ڈیوٹی ٹائمنگ بھی وہی، کام بھی ہونا ہی۔ بس پھر وہ 8 آنے شروع ہوئے اور سمجھ ہی نہیں آئی، رونقیں لگ گئیں، کتنے زیادہ پیسے اکٹھے ہو گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پہلے 10 کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب 8 ختم ہی نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آکے عرض کی اللہ کے رسول معاملہ کیا تھا، پہلے 10 کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب 8 ختم ہی نہیں ہوتے، اتنے پیسے جمع ہو گئے میرے پاس۔ فرمایا مسئلہ یہ تھا کہ لیتا تو 10 تھا لیکن کام تو 8 کا کرتا تھا، 2 کے بیچ میں سستی ہو جاتی تھی، 2 کے بیچ میں سستی ہو جاتی تھی، اور وہ جو 2 آ رہے تھے نا سستی والے، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھے اس لیے
بے برکتی تھی. اب کیونکہ جو 8 آ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں, بنتا ہی 8 ہے, کام تو 8 کا کرتا ہے, اور جو حلال ہے وہ بڑھتا ہے. کم ٹھیک کریے اپنے حیثیت, پھر کسی شاید ہی لوڑ ہی نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا نماز لے کے آؤ اپنے گھروں میں. لکھا ہے اگر کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں, 9 نمازی ہیں, ایک بے نمازی ہے, 9 نمازی ہیں, ایک بے نماز. لکھا ہے اس ایک بے نماز کی نحوست بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ 9 نمازیوں پہ غالب آ جائے گی. اور اب ہمارے گھروں کا حال کیا ہے, 10 بندے رہ رہے ہیں, ایک نمازی ہے, 9 بے نماز. کیسے ہوگا حضرت صاحب؟ واپس آنا پڑے گا اسی سونے طریقے پہ. پھر موجیں ہی موجیں حضرت صاحب. اچھا جی, پھر دیکھیں حضرت جی, پھر موجیں باہر ہیں, نہیں تو پتر پھنسے رہیں گے انہیں سلسلوں میں. حضرت دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے. گھما پھرا کے ہر بندے کی بات یہی ہے حضرت, اپنے گھر میں سورہ یاسین لائیں. نبی علیہ السلام فرمایا جو نماز فجر پڑھے, فجر پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, فرمایا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ. جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کو کوئی ٹینشن کی لوڑ ہے؟ کسی ایم ایل اے دے گوڈے چھوڑے دے بنے پینے نے, کسی ایم پی دے گھر دا چکر لانا پینا ہے, لوڑ ہی کوئی نہیں. لیکن دکھ سی او چکر لا لینا ہے یاسین پڑھنی پھر بھی. اس لیے تو اقبال رویا تھا, اور اس نے رو کے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. فرمایا جو سورہ یاسین پڑھے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ. ٹینشن فری ہو جا, اب تیرے کام اللہ کے ذمہ ہیں جی. لیکن دکھ یہ ہے پڑھنی اسی پھر بھی او دے گھر دا چکر لا لینا ہے. تو پھر میاں صاحب نے کہا تھا, آپ نے فرمایا مانگت کولو او منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی, اوس کی دینا دان محمد تے جیڑا آپ سوالی. دکھ ہے وے پتر انہوں چھڑ کے سوالیاں دے سوالی ہوئے ہیں. جی ہرالہ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے کون روکے حضرت. یہ کتاب ہے امام یافعی نے لکھی, روض الریاحین, بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے اپنی گفتگو میں ہارون کے لیے بڑے سخت جملے بولے. تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں حضرت, جنہوں نے جا کے چگلی لگانی ہوتی ہے. وہ کسی نے جا کے چگلی لگائی, بھائی حضرت نے آج تقریر بڑی سخت کی تھی تیرے ہوتے. وہ غصہ آیا, اس نے کہا پھر پڑھ لے ہو حضرت. حضرت پکڑے گئے, کچھ اس نے گفتگو کی, اور امام یافعی نے لکھا اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا جس میں نہ تو ہوا اندر جا سکتی تھی نہ کوئی حرکت کا سلسلہ تھا, وہ کھڑا ہی رہنا ہے. اس کو یہ تھا کہ صبح تک حضرت تڑپ تڑپ کے تو شہادت ہو جائے گی. بند کروا دیا, اور اس کو تھا کہ صبح تک حضرت کی شہادت ہو جائے گی. لیکن لکھا ہے کہ صبح جب آ کے وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو کسی سپاہی نے آ کے بتایا کہ وہ جو کل حضرت بند نہیں کروائے تھے ڈبے میں, اس نے کہا مر گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, بار باغ میں سیر کر رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. پھر اس کو خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا چاہنے والا, کوئی مرید, کوئی حضرت کا مقتدی ہوگا جس نے نکال دیا ہوگا. اس نے کہا ابھی بھی باغی میں. اس نے کہا پھر پڑھ لے آؤ. پھر پکڑے گئے حضرت. جب وہ ہارون کے دربار میں آئے تو جو ہارون کی اور حضرت کی گفتگو ہوئی, امام یافعی نے اس کو لکھا. ہارون کو یہ تھا کہ کسی نے نکالا ہے, اس لیے اس نے آتے پہلا سوال یہ کیا آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے کہا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر کہتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. تو امام یافعی نے لکھا کہ پریشان ہو کے ہارون نے سر پکڑ لیا, اور سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. لیکن کیونکہ گاڑی پٹری سے اتر چکی ہے, پروگرام بہت زیادہ ہیں لیکن موضوع نہیں ہے کوئی بھی ہمارے پاس. پروگرام بہت ہیں لیکن موضوع
زنا پہ کوئی کانفرنس نہیں ہے، سود پہ کوئی کانفرنس نہیں ہے، صلہ رحمی پہ کوئی کانفرنس نہیں ہے، کم تولنے پہ کوئی کانفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیٹے کے کیا حقوق ہیں باپ کے لحاظ سے، والدین کے لحاظ کوئی کانفرنس نہیں۔ بیوی کے خامند پہ کیا حقوق ہیں، خامند کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں، کوئی کانفرنس۔ پروگرام بہت ہیں لیکن موضوع کوئی بھی نہیں، اس لیے بس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ میں نے فلیکس دیکھی ہے تو مجھے خوشی ہوئی، چلو شکر ہے کسی نے یہ بھی موضوع یاد آ گیا۔ باقی تو حضرت کیا ہمارا قرآن سے تعلق ہے، کیونکہ میں بھی انہی پروگراموں کا حصہ ہوں، کیا کر سکتے ہیں حضرت۔ فلیکس پہ نظر ڈالو تو فلیکس کیا کہہ رہی ہے، رب دا کلام پڑھن دی بندے کنے آنے نے، ایک رب دا کلام پڑھن دی بندے کنے آنے نے محفل چ صرف ایک، اور بندیاں دے لکھے کلام پڑھن دی بندے کنے آنے نے 7 8 6۔ موضوع ہی نہیں ہمارے پاس کوئی، ہاں جی موضوع ہی نہیں۔ اللہ یہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں حضرت، یہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی موضوع ہی نہیں کوئی بھی، اللہ کو بھول چکے ہیں، موضوع کوئی نہیں ہے۔ چلے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، 20 سال حضرت کم و پیش، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے سٹیج پہ ہوئے، 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا، 2005 سے بات چلی 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 میں پھر اللہ یہاں لے آئے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو 20 سال مجھے ہو گئے، کوئی سنیوں کی محفل ایسی نہیں جس میں ماں کی شان نہ پڑھی جائے۔ ماں کی شان، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ماں کی شان کو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اب میں موضوع کو بڑھاؤں گا نہیں کیونکہ عشاء بھی پڑھنی ہے، میں نے بھی آگے جانا ہے، میں مختصر کروں گا۔ اگر ہم پڑھنا بھول جائیں تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی لازم فرمائش کر دیتا ہے، اجی 2 شعر ماں دی شان، ٹھیک ہے جی۔ 20 سال ہو گئے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ سامنے بیٹھے بندوں میں سے کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا ہو اجی 2 شعر اللہ دی شان، 2 شعر اللہ پڑھے بھی کوئی نہیں جاندے۔ اللہ 1997 98 میں مجھے یاد ہے جو اہل سنت کے اشتہارات نکلا کرتے تھے، ان پہ لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت، پتہ نہیں کی ہویا حمد گئی، اور صرف اشتہارات سے نہیں گئی ہے، تم ہی گئی ہے، اللہ پڑھی بھی کوئی نہیں جاتی۔ تو ہوتا ہے نا کو سامنوں میں سے کو اٹھ کے فرمائش کر دے اجی 2 شعر اللہ دی شان، جیسی نہیں پڑھ دے تو فرمائش بھی نہیں کر۔ اس قدر اللہ کو بھول چکے ہیں، اس قدر ہم یہاں سے اللہ سے، بھائی جی ماں دی شان سنتے دل کرتا ہے تو پھر وہ دی شان تے بھی کرنا چاہیے نا، سب سے زیادہ حق تو اسی ذات کا ہے، لیکن ماں دی سنتے کردہ ہے، وہ دی سنتے کردہ نہیں۔ اور یہ نہیں کہ حضرت لکھا نہیں، کتاب لکھا پڑا ڈھیر لکھا ہے۔ اگر آدم چشتی نے یہ لکھا ہے نا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، سونا لکھے حضرت نے، انہیں نالا بھی لکھا ہے ان ڈٹھے ہاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری۔ لکھن والے نے لکھے ہے لیکن پردہ لکھنے والوں نے یہاں تک بھی لکھا حضرت، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ لکھن والے نے لکھے حضرت، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ میاں صاحب نے تو لکھا ہی اول حمد ثنا الہی، لیکن ایسا ہوں سٹیجاں دے کچھ بھی، اس لیے بس کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے پروگرام اس طرح کے ہوں کہ آنے والے کوئی سوچ لے کے جائیں۔ اب پرانی محافل دیکھیں نا، حضور غوث پاک کی محفل میں لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے حضرت، حضور غوث پاک کی مجلس واعظ میں لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے، لیکن ساڑیاں محفلوں میں چون بندے اور پکے ہو کے جاندے۔ کیوں؟ میں اس دن حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے، فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے،
قبر آخرت کے سفر میں سب سے پہلی منزل ہے. پھر آگے 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، 3 بار فرمایا. لیکن سٹیجوں پہ کیا ہے، حضور نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنایا جاتا بلکہ الٹا کی سنانے ہیں. لوکاں مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا ہوتے ہونا ہونا جنہ مونڈے کملی کالی. سب نے کہ لے ٹینشن ہی کوئی نہیں. پھر اللہ جن کا نام لے کے ہم سنا رہے ہیں وہ خود 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. تو شاعر کہن رہے ہیں لوکاں مینو، او بھائی لوکاں نے کتوں ڈرایا؟ حضور خود ڈرا رہے ہیں. لوکاں نے ڈرایا ہے، حضور خود ڈرا رہے ہیں. حضور 3 بار فرما رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری، کیونکہ ہم نے آپ کو نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنایا. ہم نے آپ کو یہ جو شعر میاں صاحب سے منسوب ہے ہم نے وہ سنایا ہے. اس لیے پھر رزلٹ کیا نکلا؟ ان ڈردہ بھی کوئی نہیں. ان لوگ جنازگاہ بھی ڈردے کوئی نہیں. ان مردہ دبدیاں بھی پیچھے کھلو کے لوگ ڈردے کوئی نہیں. ڈر کڈ ہی چڑے نا تھے. کیا ڈرنا کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے آنا ہے. اسی ڈر اللہ حضور ایسا کچھ نہیں کہا. حضور نے 3 بار فرمایا تیاری کرو تیاری کرو تیاری. ہم نے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنایا، شعر سنایا آپ کو. وہ پھر نتیجہ نکلیا لوگوں نے واقعی ڈرنا چڑھ چڑھے. علماء بیٹھے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نبی علیہ السلام سے جنت خریدی ہے. کیوں جی بات غلط نہیں کی تھی؟ باقاعدہ خریدی ہے. اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا. لکھا ہے جب کبھی قبر پہ تشریف لے جاتے تو اس قدر رویا کرتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے حضور دا فرمان سنیا سی، شعر سنیا. ہم نے شعر سنائے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا. حضور فرما رہے ہیں جب بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر آپس میں ملے. یہاں نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک نہیں سنایا گیا بلکہ الٹا کی سنایا لوکاں مینوں آن ڈرائے رات قبر دی. تو پھر لوکاں نے بھی ڈرنا. جب تک یہ شعر نہیں تھے حضرت، میں نے خود ایسے بابے دیکھے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے چلے جانا تو وہ یار پلا تھوڑا جا ڈیک لیندے کٹھیاں پڑھ لیندے سارے. وہ کتنا برا لگتا پیا اندر جماعت کراندے نے ویسے باہر بیٹھے. یہی تو بس وہ میں رونا رو رہا ہوں، ساڈا کوئی پرسانے حال نہیں. دیکھو نا ساڈی ہن محفل کہڑے کھاتے پئی، اندر جماعت ہو رہی ہے اسی بار میں یہاں اسی بے نماز ہزارے. لیکن بند کروا چھوڑو. اچھا تو وہ میں نے خود بزرگوں کو دیکھا ہے حضرت عشاء کے بعد کتنے کتنے نفل پڑھنے. تو پوچھنا تو کہنا جی 2 قبر دے نیرے دے، 2 قبر دی سختی دے، 2 خاتمہ بالخیر دے، 2 تو کیونکہ اب ایسی باتیں ہیں ہی نہیں. تو پھر لوگ بے خوف ہو گئے. لوگ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت میں ایک شخص ایسا بھی داخل ہوگا کہ وہ جہاں جہاں سے گزرے گا اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. حضور خاموش ہو گئے. سامنے صدیق اکبر دیگر سے آباد خدمت. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونے محبوب ہم اس شخص کو دیکھیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی تو ہے. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم، اگر کسی چڑیا کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو آتے اور فرمایا کرتے کاش تیری جگہ میں ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا. اللہ ہمارا کام تھا لیکن ہم نے لوگوں کو بے خوف کر دیا. ہم نے لوگوں کو بے خوف. امام رضا تجھے یا مجھے نہیں کہہ رہے، وہ خود کو کہہ رہے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا. لیکن وہ پڑھنے والے کا بھی قصور ہے، کم از کم وہ دسے کہ یہ وہ امام احمد رضا کی بات ہے، نہ تو احمد رضا ہے نہ میں احمد رضا. شعر پڑھا گیا اٹھ کے جناب سارے نے کہ اللہ ہے بھائی ساڈا بھی ہے ہی معاملہ. وہاں صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں
کیفیت تھی نا حضرت، اس وقت غلبہ تھا حضرت، تو یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ ساتھ بتاتا. بھائی دھیان کریں، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی پتر اسی دی اج دے کسی پیر دے مرید ہے نا. اور حبیب اجمی کون نے؟ جڑے امام حسن بصری دے مرید نے. اور حسن بصری کون ہے؟ جو ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید ہیں. حدیث پڑھا رہے ہیں لوگوں کو بیٹھ کے. حدیث پاک آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرتے وقت جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. وہ جنت میں ضرور رو پڑے اور سامنے بیٹھے لوگوں سے کہتے ہیں تم میں سے کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ میرا آخری کلمہ یہی ہوگا؟ اس قدر خوف. ایک حدیث پاک ہے، امام حسن بصری پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کیونکہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، جہنم سے ہو کے آئیں گے، ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں بھیجا جائے گا. یہ حدیث پڑھا کے سنا کے حسن بصری امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ولادت عین کی ہے. اور اتنا شرف ملا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں کھیلے ہی ہے. آپ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا مبارک پیالہ تھا، آپ نے اس پیالے سے پانی بھی پیا. 40 بدری صحابہ کو دیکھا آپ نے. حضرت مولا پاک کی ڈائریکٹ شاگردی اختیار کی، امام حسن مجتبیٰ سے فیض پایا. تابعین میں ایک بہت بڑا نام حضرت اویس قرنی، سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری، امام ابو مسلم خولانی، بڑے بڑے ناموں میں ایک نام. تو حدیث پڑھا رہے تھے کہ ایک بندہ اس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں، کتنے سال بعد جی؟ 1000 سال. توبہ توبہ. 41 سال نے پتہ لگ گیا، 42 سال لنگ دے ہیں، 1000 سال. ہوئے ہوئے ہوئے. فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے رو کے فرمانے لگے کاش میں ہی ہوں وہاں، جنت سے تو جائے گا نا. اتنا خوف. لیکن ہم نے ان کو کیا سنایا؟ بے خوف کر دیا، بے خوف کر دیا. قرآن پڑھو، تیسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک آیت میں اللہ 2 بار ڈرا رہے ہیں، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ کو ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کو لو ڈر. اللہ کہہ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. امام اعظم امام ابو حنیفہ نال یودی نے امام صاحب اپنے سینج شب بیداری فرما رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھتے ہیں حضرت 22 سپارہ سورہ یاسین، 23 سپارہ، اور پڑھتے ہیں حضرت جدو امام صاحب ایتھے پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ، آج دے دن مجرمانو وکرا کرو. رک گئے امام صاحب، ہچکی بدلی، اس قدر رو رہے نے کہ نال دے اٹھ پے، بچے اٹھ پے. او بی بی اپنے خامن پوچھ دیئے کی ہویا نعمان؟ امام ابو حنیفہ نو کی آیا؟ انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ قرآن پڑھنے اتھے آ گئے نے جس دن اعلان ہوئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. لیکن کی حضرت دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے، امت کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے حضرت. دن بدن پیچھے محافل کر کے خوش ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان محافل کا رزلٹ نہیں ہے کوئی بھی.
محفل دا رزلٹ کی نکلے حضرت ویکھنا ہے تو صرف فجر دی نماز سے ویکھ لئیو جا کے، تین پتہ چل جائے گا محفل دا رزلٹ کی آیا ہے۔ تو صبح سی روز رزلٹ ویکھنے ہیں 7 نمازی، بلکہ حضرت بعض دفعہ تو اس طرح بھی ہوا، وہ بارش کا موسم ہے، میں تو سفری بندہ ہوں گی، فون آ گیا، میں گھر گاڑی کھڑی کی ہے کر کے نا میں دروازے پہ ہوں، فون کا وقت ہی نہیں وہ، اس لیے میں نے بھی اٹھایا گھبرا کہ خدا خیر کرے۔ میرے دوست مجھے کہنے لگے حضرت کتھے ہو؟ میں حضور خیر تے ہے، کہنے لگے کتھے ہو؟ میں گل تے دسو، کہنے لگے حضرت فلاں ٹائم ہے جماعت کا، بارش ہو رہی ہے، ایک نمازی نہیں آیا، 10 منٹ رہ گئے نے، کسی نے بھیجو میں جماعت تے کھلا رہا، کسی نے بھیجو میں جماعت تے کھلا رہا۔ میں نے کہا حضرت پیشاب آیا تھا، بس وہ کرنا ہے تو وضو کر کے میں بھی پہنچنا ہوں، تو باقی میں ویکھنا مجھے کو فون چک لو۔ ایسا وہی ہوا، میں پہنچیا، کوئی بندہ نہیں سی، اسی دویاں نے جماعت کھلا رہی ہے۔ محفلیں بہت ہیں، رزلٹ وجہ کیا ہے ہی شعر و شاعری ہے، کہ کسی نے پائی غصہ لگے، نقیب شعر، خطیب شعر، اس لیے رزلٹ محفلیں بہت ہیں۔ لیکن اور حضرت صاحب یہ میں آج نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھ سے 100 سال پہلے اقبال کہہ گیا ہوا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے صاحب سب تو ضرورت ہے وے اسی موضوع تے آئیے، اسی موضوع تے آئیے۔ ٹھیک ہے محفل میلاد مصطفیٰ، لیکن تھلے کوئی موضوع لے آؤ، صاحب کچھ بھی نہیں۔ اب سیالکوٹ، گوجرانوالا یا قصور بھی جو بڑے شہر ہیں، ان میں حضرت اب مارکیاں اور فرنیچری سٹائل سے بنایا گیا ہے کہ کھانا لین لی جانا پہندا نہیں، اب تقریباً ہر چیز ٹیبل پہ ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کافی سائڈ پہ نکلیں تو پرانا مزاج آج بھی ہے، پنڈا شنڈا تے ہے، تسی دپال پور تو ادھر جاؤ، یا ہمارے سیالکوٹ آپ یہ شکر گڑھ یا کینگڑا سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ پرانا مزاج ابھی بھی پایا جائے۔ حالانکہ پہلے بھی میں نے یہ کئی بار دیکھا ہے، ایک شادی پہ جانا ہوا پھر وہی منظر دیکھا، روٹی چول سالن کھیر ساتن وہ کٹھی رکھ دیں پہلے، تو میں نے پھر وہ منظر دیکھا کہ کھیر جڑی سب تو اینڈ تے پانی سی، لوگ سب تو کہ بات چلبنی نہیں۔ جب ہمارے گھر کو مہمان آتا ہے تو ہم کیا کھیر ڈالنے کے لیے اتنی بڑی پلیٹ دیتے ہیں، کسٹرڈ ڈالنے کے لیے، سوئیاں ڈالنے کے لیے ہم اتنی بڑی پلیٹ دیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میٹھا این نہیں کھائی دا ہے، ہر بندہ حضرت ایڈی ایڈی پلیٹ پر انڈے ہے، جڑی کھیر واسطے ہے۔ تکلیف ہوئی دیکھ کے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، سانو کھانا بھی نہیں آندا۔ لوگ اس طرح پا رہے ہیں جی میں پھر لبنا، جنہیں 500 جنج سدی انہیں 500 دی روٹی پکائی ہے، انہیں 500 دی روٹی پکائی ہے۔ حوصلے نہ کھاؤ یار، تھوڑا پاؤ، سونے لگی تیری پلیٹ، تو سوبر لگے، تو چودھری لگے، تو سونا لگے، تو پڑھیا لکھیا لگے، لیکن دیکھ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں قصوروار میں بھی ہوں، میری ڈیوٹی تھی، میری ذمہ داری تھی، لیکن اسی لیما پاک دیاں بکریاں تو اگے گئے کچھ نہیں ہے۔ جو ہمارے حالات بن چکے ہیں، جو ہمارا اندھا ایسا، ہمیں تو نہیں باہر سے کوئی مارنے آئے گا، ہم مار دیں گے ایک دوسرے کو۔ اگر میں محبتوں یا رشتوں کی بات کروں، بھائی اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اللہ نے 3 نمبر دیا بھائی کو۔ ادھر سورہ توبہ 10واں پارہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں 10واں پارہ ہے، توبہ نہیں میرے خیال۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، پہلا نمبر دادا دادی نانا نانی ابا و اجداد، دوسرا نمبر وَأَبْنَاؤُكُمْ، پتر بڑے پیارے ہوندے نے، منگ منگ کے لوگ لیندے نے، لیکن پتر تو بعد اللہ نے پھر کدا لاں لایا وَإِخْوَانُكُمْ، تاڈے بھائی۔ اتنا خوبصورت رشتہ ہے بھائی، اور ایسا بڑھی دا نام پرا تو بعد چلیا، پھر اگوں کیا وَأَزْوَاجُكُمْ، پرا پہلے بڑھی، لیکن کیونکہ موضوع تو ہے
لیکن موضوع سٹیجوں پہ لایا ہی نہیں گیا. اس لیے میرا معاشرہ ادھر کھڑا ہے کہ اللہ تیسرا نمبر دین دے نے بھرا نوں، اور میرا معاشرہ ادھر کھڑا ہے کہ سکے بھرا لی کی کہنے ہیں میرا کی ہے شریک، تیسرا نمبر بھرا دا. لیکن اسی کی بنا بیٹھے انہوں شریک بنا لے. اللہ حضرت اسی نہیں پورے اترے ہوئے خوان حکم تے، لیکن بیبیاں بہت سیاڑیاں نکلیاں. اسی کہنے نا بے وقوفاں نے نا بڑیاں سیار جو بے وقوف تھے اسی نا. انہوں نے اپنے سارے رشتے بچائے نے. اپنے بھائی کے لیے اس نے اپنے بچوں کو کیا بتایا ہے کہ یہ ماموں نہیں جی، چندہ ماموں، چندہ ماموں، چندہ ماموں. غلط تو نہیں کیا جی؟ انہیں اپنے بچیاں کی اپنے بھرا لو دسیا ہے کہ یہ چندہ ماموں، بلکہ نال یہ بھی دسیا پتر 2 باری ماں کریے تو ماما بنتا. تو اسی اپنے بھرا لو کی دسیا؟ کچھ بھی نہیں دسیا. انہیں اپنی بھن لو کی دسیا بچیاں خالہ جانی. انہیں اپنی ماں لو کی دسیا ہے نانو امی. انہیں اپنے ابو لو کی دسیا نانا ابو. انہیں اپنے سب رشتے بچائے نے، اور اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے. میرا بھرا کی ہے چور، میرا بھرا کی ہے ڈاکو، میری بہن کی ہے چڑیل، پھوپھی چڑیل. یہی کہتے ہیں نا بچے آج کل. دادی کی ہے جادوگرنی. ہاں جی، دادا ابو کی نے بڑا ہی ظالم. انہیں اپنے سارے رشتے بچائے نے. اسی بندے اپنا بچا سکے؟ اسی اپنا بچا سکے نہیں. وہ سیانی نکلی ہے، اسی سیانے. تھوڑے خیال نہ حضرت ایدیاں بھابیاں دے نال بالکل ٹھیک سلوک کر دیاں نے، لیکن کدی بھی دسے گی نہیں، دسے گی کدی بھی نہیں دسے گی. لیکن اسی اپنا بھرا کو چھوٹی موٹی ہو ہی جائے تھے اسی اتنا خوبصورت رشتہ ہے. اور اسی بھرا کی بنا لیا شریک. اور چلے آئے تھے بھرا. جب جنگ بدر لڑی گئی 70 قیدی پکڑے گئے، کافر سارے، بھرا نہیں کافر، ٹھیٹ کافر. پکڑ کے مسجد نبوی شریف میں لا کے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا. ان کو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی. بلال دھیان رکھنا ہے، رسیاں کھول نہ لین کے. حضرت بلال ڈیوٹی تے نے، لیکن کہندے نے ویکھدا کیاں اللہ دے رسول آرام نہیں فرما رہے. تھوڑی دیر ہوئے تشریف لے آن قیدیاں نو ویکھن، اور چہرہ انور تے بڑے زیادہ بے چینی دے آثار. پھر واپس چلے جان. پھر تشریف لے آن قیدیاں نو ویکھن، روح انور تے بڑے زیادہ بے چینی دے آثار. پھر واپس ٹول. کئی بار انج ہویا. کہندے نے میں فیصلہ کیتا ہوں اگر اللہ دے رسول تشریف لے آئے میں ضرور عرض کراں گا سونے محبوب حکم تے کرو. بار بار تشریف لے آنا، چہرہ انور تے بے چینی. کہندے اللہ دے رسول تشریف لے آئے، قیدیاں نو ویکھیا، واپس چلے. کہندے نے میں عرض کی تھی سونے محبوب حکم تے کرو. بار بار تشریف لے آ رہے ہو، آپ بے چین. تے اللہ دے رسول فرما رہے نے بلال پھر ایویں کر، انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں پین ڈئی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اور وہ کون نے؟ اور حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے. مینوں نیند نہیں آ، میری بے چینی دی وجہ ہے. اسی کتنے کھلوتے ہیں حضرت مولا مشکل کشا جنہاں دے نعرے مار مار خون گرمانے ہیں تے دل ٹھنڈے کرنے ہیں. ابن ملجم جس نے دوران نماز وار کیا، اور وار اتنا شدید اتنا سخت کہ تلوار سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی ایتھے تک آ گئی، اتر گئی تلوار وچ، ایتھے تک آئی تلوار. اتنا شدید وار میں نے پڑھا ہے اس قدر شدید وار، تلوار ایتھے تک آ گئی کٹ. کوئی موون نہیں، کوئی ڈکلوران نہیں، کوئی پیناڈول نہیں، کوئی بروفن نہیں. کنی تکلیف ہوئی. گرفتار ہوا، سین میں ہے، مولا مشکل کشا چارپائی پہ آپ دی بارگاہ چ پانی پیش کیتا گیا. کھلوتا دا سی، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے، پانی پہلے اینو پیا ہوا. وہ چلیا جنہاں دے نا اسی لینے ہیں، انہاں دے ویڑے تے دشمن پانی پیندے رہے.
تیرا میرا ویڑا تیری میری بیٹھک کدری بد نصیب ہے کہ دے اپنے بھی بہ کے پانی پی سکتے کیونکہ توڑ بیٹھے دے اسی سارا کچھ مرن جیون مکا بیٹھے دے اسی مرن جیون مکا بیٹھے پھٹی آ رہے ہیں وکھو ہوں تو دسا میرا جنازہ ہی رہ گیا جہاں کوئی رشتے دار آپس کٹھے ہوندے نے ایک نے وہ پھڑی ہوں ایک نے پھڑی ہوں ایک نے وہ پھڑی ہوں ایک نے باقی کٹی جا رہے ہیں کٹی جا رہے ہیں کٹی اور وجہ کی ہے قرآن تو دوری وجہ کی ہے حضور دے مبارک فرمان تو دوری دین تو دوری دین ایک ایک گل دس رہا ہے کتھے کتھے کی کرنا ہے کدو لڑنا ہے کدو نہیں لڑنا کتھے غصہ کرنا ہے کتھے غصہ نہیں کرنا جتھے کرنا سی کیتا کوئی نہیں جتھے نہیں سی کرنا اتھے ہی کیتا ڈائلوگ سنو حضرت میرے پاکستان کے گجر دا بہر اتھرا گجر جٹ دا گنڈاسا مہر دا کھڑاک بٹ بدماش وہ ایسے کئی ڈائلوگ ہیں حضرت لیکن کی یہ ہے ایک دوسرے رہی نہیں 77 سال کشمیریوں نے ہمارا انتظار کیا حضرت 77 سال انہوں نے انتظار کیا نعرے مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان 77 سال وہ اس گجر کو انتظار کرتے رہے جدا ویر بڑا مشہور ہے لیکن گجر نے بھی جدوں ویر لیا کسے اپنے نہ لی لیا 77 سال ہو جٹ نو ڈیکتے رہے گنڈاسا لے کے جٹ آئے گا جٹ نے جدوں گنڈاسا کڈیا کسے اپنے تے بھرا تے کڈیا بہن تے کڈیا کسے محلے دار تے کڈیا کسے پنڈ والے تے کڈیا 77 سال انہوں نے مہر نو ڈیکیا کوئی مہر آ کے اتھے کھڑا کرے گا ساڑیاں تیاں لے گئے ساڑیاں بہناں لے گئے ساڑیاں بڑھیاں چوک کے لے گئے انڈین آرمی والے کوئی بٹ آ کے اتھے بھی بدماشی کرے گا درسا لیکن جو کچھ بھی ہویا جدو بھی ہویا ایک دوسرے تے ہویا اقبال دہائیاں دیتا رہا ہوئے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ایک دوجے نہ لڑنا ایک دوجے نہ لڑنا بھرا تے بندوق چکنی نہیں ملےدار تے چکنی نہیں پنڈ والے تے چکنی نہیں چلے حضرت میری گھڑی پہ بھی نظر ہے میں بات کو زیادہ پھیلاتا نہیں میں بات نو مکانا ہوں تو ہی کہو گے اپنے کو لبیا مار دیں میں آؤ اپنا مقدمہ حضرت علی پاک دی جناب چلے چلنے ہیں پھر بہادران دے امام بہادران دے امام اسی تے پتر بہادری نو سمجھنے نا کسی اپنے نو کوٹ چھڑیا کسی محلے والے نو ماریا کسی پنڈ والے نو ماریا کسی ماڑے نو کٹیا پنڈیا تے اسی کی مشہور ہو گئے جی یہ بڑا آؤ حضرت فیصلہ کرانے ہیں حضرت پاک علی دی جناب چو کہ مولا مشکل کشا گل پھس گئی ہے تسی تے دسو ذرا بہادر ہوندا کون ہے تسی بہادران دے امام ہو تسی بہادران دے سردار ہو تسی بہادران دے سر دا تاج ہو آپ دے قدمہ تو دلیری پھٹ دی ہے حکم فرماؤ بہادر کون ہے کوئی ساڑا مقدمہ حل کر دیو تو کی فرمایا فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور پھر اگو کی فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا ہے گسا کر جائے دلیر ہوئے جی اپنا آگے ہوئے تو گسا پی جائے اے صاحب نہ تو پھر پاکستان چ دلیر لبنا وہ کئی کام ہے پاکستان چ پھر دلیر تو میرا نایاب ہی ہوئے گا کیونکہ اسی جدو چکیا اپنے ہاں تے اسی جدو چکیا اپنے ہاں تے حضرت بدر احد کیڑی جنگ ہے جدے چ ابو سفیان شامل نہیں ہوئے ہندا بدر چ بھی آئیاں ہندا احد چ بھی آئیاں ہاں جی جناب حضرت واشی حضرت احد وچ نیزہ مارے امیر حمزہ پاک لیکن دیکھو میرے محبوب دیاں کرم نوازیاں ہیں مکہ والے دن اعلان کی فرما رہے نے جڑا ابو سفیان دے کار وڑ جے انہوں بھی امان ہندا آئیاں معاف کیتا کلمہ بڑا چڑھیا واشی آئے معاف کیتا کلمہ بڑا چلے اسی تے اپنے ہیں اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا ہر سب اسی قوم بن سکے اسی قوم بن سکے اسی آپس ہی لڑ رہے ہیں کشمیر دی واری آئی کوئی نہیں فلسطین دی واری آئی کوئی نہیں اسی آپس سے لڑ رہے ہیں حالانکہ اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا کیا اقبال کی ہوئے گا سبق پڑھے ہیں والا تو اقبال کہتا ہے سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا
لیکن کی یہ ایسی قوم ہی نہیں بن سکے. بلکہ مولانا روم نے تو یہاں تک لکھا، میں بات ختم کروں گا حضرت، فرماتے ہیں کوئی بندہ سی کام بڑے شروع کی تھے لیکن چلیا کوئی نہیں. تنگ آ کے انہیں کیا بھائی تو چلتا ہی نہیں کوئی فائدہ کی کرن دا، با اللہ اللہ کرو روٹی دا وعدہ تے کیتا ہی نہ اللہ نے. تصویر لئی جنگل ٹر گیا، اللہ اللہ شروع کی تھی، روٹی لب جاندی سی حضرت. ہاں جی، پھر آہستہ آہستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ چاڑھیا. میں جہاں سے چلا تھا وہاں واپس آ گیا. صرف اتنا ہے کہ ہم توجہ سے نہیں کرتے. ہاں جی، میں دیکھا ہے وہ ہمارے نمازی ہیں نا، جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں وہ بعد میں تسبیح آت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھتے ہیں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او بھائی کیڑی ایڈی آخر آ گئی، وہ اللہ دا نام ہے، سونا کر کے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نیلا تھوتھا اینا جہا بندہ مار چھڑتا ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 100 پورا ہو گیا. لیکن اس نے پڑھے ہوئی تھے ہوئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیڑا ایڈا کی وقتہ پہ گیا ایڈا، سونا کر کے لے، اللہ دا نام ہے، سونا کر کے لے. وَعَلَى ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب تو بڑا نام اللہ دا، سونا کر کے لے یار. کی ہیں جی وہ سونا کر کے لیا اور رنگ لگا، پھر حضرت گرم ہو گیا، حضرت لو لگ گئی. مولانا روم فرماتے ہیں 4 سال 8 سال 10 سال 12 سال 12 مکمل ہوئے تو آواز آتی ہے اور بندے کی چاہنا ہے، ہر ویلے ساڈا ہی نام لیندہ رہنا. عرض کی تھی رب کریم ان کچھ نہیں چاہیے، آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے. ہاں اے 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، کوئی آئندہ کرم کر دے جدو بھوک لگے کہ تو کھانا لب جے کرے، باقی میں تیرا نہ لیندہ رہا. حکم آیا بندے اپنے گھر جا، جڑا پانڈا پسند آئے پسند کر لے، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو نیت کریں گا کھانا نکل آئے گا، اور جدو تک جیندہ رہیں گا نکلدا بھی رہے گا. بس ایک کم کریں، کھانا کدی کلیاں کھائیں نہ، جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند. اب یہ بھی موضوع ہے لیکن میں نہیں بولوں گا، ساڑھا بند بھی تاں ہی ہو رہا ہے کیونکہ اسی پروگرام کلیاں کھان دا بنا. نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جدن چنگا سالن پکائیں، پانی پیالی ود پائیں تو سجے کھبے بھی بھیجی، کیونکہ ہو سکتا انہوں نے پھنڈیاں پکائیاں ہو سکتا انہوں نے آنڈے نہیں کھانی ہوئے تو خوشبو تو پکے دی جاندی ہے نا. لیکن اسی کلیاں ہوں پھر کی لگا ہے، بند ہونے لگا ساڈا کاروبار، ٹھپ ہوں نے وجہ صرف کی ہے کلیاں. بہرحال وہ کار گیا، پتیلی پسند کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوشت دی نیت کی تھی، گوشت نکل آیا. باروں کو 2 بیلی پھڑے، آپے کھایا دا انہوں نے بھی کھویا. جدو بھوک لگنی پہلے 2 بندے لینے، اندر جا کے پتیلی پھڑنی، سالن آنا، آپے بھی کھانا انہوں نے بھی کھوانا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بچپن کے دوست آ گئے 3 ملنے کے لیے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوست بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی کھانا تیرے الو کھانا ہے. لیکن وہ دیکھ رہے نے، نہ آپے گیا نہ کسے نو بھیجیا، نہ اندرو کو پکڑن دی خوشبو آندی پئی. انہیں سمجھیا سانو بھوکا ہی رکھے گا. ایک دوست بول ہی پڑا، انہیں کہا جی نماز جماعت نہ پڑھنی تو جو کہو گے کھواواں گا. نماز پڑھی واپس آئے، ایک بیلی نے پوچھا تو کی کھانا ہے، انہیں کہا جی کیما مٹر. دوسرے نے پوچھا تو ٹینڈے گوشت. تیسرے نے انہیں کہا جی کدو گوشت. اندر گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گیا، سالن تازہ تواں پہ نکلے. بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اندر کی ہے، سانو تو ایک دی امید نہیں سی، 3 آ گئے. انہیں کہا تھی کھاؤ، ننو چھڈو بعد دساں گا. کیونکہ تجسس تھا، 2-3 نوالے لگائے، اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اندر 10 کی ہے. وہ اندر لے گیا، پتیلی بکھائی، وہ اللہ نے فضل کر چھڑیا. صاحب اج بھی اسی صرف یقین دی منزل تے پورے اتریے، اج بھی پتیلیاں جا سکتا ہے سارا کچھ. اج بھی لاچی چ دانے نہیں آندے، بادام چ گری نہیں آندی، چلگوزے چ چلگوزہ نہیں آندا، کتوں آندا ہے؟ سب کچھ آ سکتا ہے لیکن کو پیراں تے پار تے پائے نا. ہاں جی، دھوکھا، ملاوڑ، جھوٹ، 2 نمبری ہاں جی آ سکتا ہے، پیراں تے پار تے کوشش کرن لیا. کیونکہ پتر جنی دیر میں نہیں پاواں گا تانوں کیویں، تاں تے منع کر چھڑے پائی مینوں ویلاں دئیو.
میں تمہیں کی سکھاواں جدوں میں آپ ویلاں تے لگا تھوڑی جی قربانی دینی پیندی ہے پتر لیکن پھر مالک بوئے کھول چھڑدا ہے کھلن گے تسی بھی اتنے اسی بھی اتنے ہی تھوڑا جہا پیراں تے پار پانا پیندا ہے ٹھیک ہے جڑے نہیں منع کردے میرا حسن ظن نے اچھی نیت ہوئے گی انہوں نے بھی کوئی حضرت وہ یار بڑے خوش ہوئے تھوڑی دیر بیٹھے اینڈ جی بس مولانا روم فرماتے ہیں دو ٹر گئے کھڈیاں نو تے ایک نے لئی تصویر تے وہ ٹر گیا جنگل نو کھڈیاں میں تہاڈے واسطے آکھیا ٹھیک ہے جی تاکہ ذرا تمہیں گل سمجھ آئے دو ٹر گئے واپس کھڈیاں نو تے ایک ٹر گیا تصویر لے کے جنگل نو انہیں بھی جا کے اللہ اللہ شروع کر چھڑی 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال پورے ہو گئے انہوں بھی آواز پئی انہیں آواز آئی بندیا کی چاہنا ہے ہر ویلے ساڈا ہی نال لیندا رہے انہوں نے عرض کی تھی اللہ پاک چاہیے کھ بھی نہیں وہ میرے یار کو دیش کی واپس لے لو چاہیے کھ بھی نہیں چاہیے بس میرے یار کو دیش کی سانو پتر 77 سال ہو گئے اسی یہی کر رہے ہیں ساڑھے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ہے ساڑھا مارو کوئی بھی نہیں اسی ہی مارو ہیں ایک دوسرے کیونکہ اسی اللہ دے فیصلیاں تے راضی نہیں اسی اللہ دی ونڈ تے راضی نہیں اسی اللہ دی تقدیر تے راضی نہیں لیکن کسی نو اللہ نے دے چھڑے ہے ساڑھے کو ویکھے نہیں جان دے حالا اسپیشل جڑے تسی جوان بچے بیٹھے دے ہو ٹھیک ہے منو گے موج کرو گے نہیں منو گے اللہ نہ کرے تسی نہ من رب پتر کسی نو دوے کدی بلکہ کی دعا کرنی ہے خوش ہونا ہے یا اللہ ایک کے 4 کر دے یا اللہ ایک کے 4 کر دے اور دے میرے ویر میرے پرانو میرے ملے دار نو میرے رشتہ دار نو میرے ویر نو اللہ اور دے ایک کے 4 کر دے میں پتر گارنٹی نہیں دین ڈیا کہ تیرے کیا 4 ہو جان گیا مرضی ہے مالک دی لیکن اگلی گل دی میں گارنٹی دینا جا کاپی پینسل لیا سین کرانگا انگوٹھا لاواں گا گڈی چ مور پئی وہ بھی لاواں گا تاکہ جے گل پوری نہ ہوئی مینوں پوچھیں دے صحیح نہ کہ مصباح صاحب کھڑیاں آئے ہو تو تسی کہہ گئے میں تے دعا کیتی اور دلوں کیتی سارے لے لیکن تسی کیا ہی ہاں میں لکھ کے دیاں گا جدوں تو کسی لی دعا کریں گا نا اللہ دیاں 4 کر دے او دیاں 4 ہون یا نہ ہون ہے نہیں لیکن تیریاں 8 پکیاں نے تیریاں 8 لیکن اسی کی کیتا او دی بھی ایک خواہشڑی تے اپنیاں بھی 8 گواہشڑی ہاں جی خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے گے ساڑا مارو کوئی اور اسی ایک دوجہ دے مارو ہم قوم ہی نہیں بن سکے ہم قوم بن سکے پرا تے جادو کرا رہے ہیں پہن تے جادو کرا رہے قوم بنو پتر سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت صرف تھوڑا حضرت صاحب پیران تے پار تے اقبال کہندا ہے حضرت جی اے مرلا تے اے کنال تے اے قلعہ تے اے وگا ہے کی عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے وہ اپنے آپ نو تو ہے کی ہے صرف تھوڑا جہا بچے پیران تے پار ٹریک تو نہیں لینا تھلے ٹریک تے آؤ نبی علیہ السلام دے مبارک طریقے او دے مطابق کاروبار او دے مطابق سوئیے او دے مطابق اٹھئے او دے مطابق کھائیے او دے مطابق پیویے او دے مطابق سوئیے او دے مطابق اٹھئے او دے مطابق لڑیے او دے مطابق رشتہ داری کریے پھر موجہ میں کو حضرت صاحب کچھ اینڈ آخری بات بلکہ کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اس لیے دین دی طرف آؤ پتر اللہ دی طرف آؤ اللہ دی محبت دی طرف آؤ پیسے والے وظیفے نہ پوچھو پتر اللہ دی محبت دے وظیفے پوچھو سب تو زیادہ حق ہودا ہے کہ وہ دے لئی پوچھیا جائے کیونکہ قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں تینوں اپنی عبادت نہیں بنایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا تو سمجھنا تینوں ایویں بنایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تو واپس ساڑھے کول نہیں آنا حضرت صاحب جنہ مردی ناس لئیے جڑا پیار
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤੁਲਹਿਕੁਮ ਅਮਵਾਲੁਕੁਮ व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालिओ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਐਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਚੱਲ ਬੈਠੀਏ ਸੀ। ਐਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵਾਲ ਆਉਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੇ ਖੜਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹੁम्मा ਗਫਿਰ ਲੀ ਹਯੀਨਾ व ਮਯੀਤਿਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਪੱਟੇ ਪਾਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दबन तो बाद इतनी देर खलोइयो ऊंट ज़बा करके गोश्त बना के वंडिया जाए, नहीं खलोना किसी ने। तू अज अल्लाह का टाइम इन्हां नूं दे रहे हैं, जोर अल्लाह का टाइम सी तू इन्हां चों की शकल बैठा दस, असर अल्लाह का टाइम सी तू इन्हां चों की शकल बैठा दा, मगरब अल्लाह का टाइम सी तू इन्हां चों की शकल बैठा दा, इशा अल्लाह का टाइम सी तू इन्हां कल बैठा दा है। लेकिन जदों तैनूं लोड़ पैनी इन्हां ने तेरे कल बहना, तेनू दब के घर जाणगे ते घर जाके की शुरू करनगे? तेरे लिए रोना इन्होंने कोई नहीं, घर जाके की शुरू होना? रोटी खाधी है, मोटियां दी वंड होनी है, उन्होंने नहीं देनी ते तेरे जी जिस अल्लाह को सारी उम्र नसते रहे, ना नहीं लिया, याद नहीं किया, लोड़ नहीं लाई, प्यार नहीं पाया, गल फिर उत्थे आ खलोनी। 2 फरिश्तियां ने, एक दा नाम मुनकर एक दा नाम नकीर, आ ठाना है ते ठा के पूछना की है मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब इसलिए भाई नस कोई भी नहीं जा सकता। नस जिन्ना मर्जी नस लीए वापस जिन्ना मर्जी पुत्र दीन तू नस लो, ना रखो दाढ़ी ना पाओ, सवाल फिर आया ही होना है माँ दीनू का, तेरा दीन सवाल फिर आई होना मां कुंत तकूल, की कहंदा रहना वास्ते, की कहंदा रहना। मजा तो सब उदियों ना असीं उत्थे फिर अर्ज करिए इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। मजा तो पुत्र आए ना उत्थे अर्ज करिए, देख के नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत करके हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे थी, मेरी तो सारी बहार, इसलिए भाई खुड़ियां ले हुए टाइम अथू मजबूर आ। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, दीन की तरफ आओ, सीखो दीन और मौजू दवो अपने प्रोग्रामां नू, अपने मौजू प्रोग्रामां नू मौजू दवो। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह खैर करे। किबला कारी साहब ताल मुस्तफा साहब अल्लाह इन्हां दी खैर करे। चलो बना बन जाते ने आन दा, अल्लाह इन्हां ते अपना फजलो करम फरमाए, अल्लाह रहमत करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। रब्बे करीम है नहीं कम सी, बाकी तेरे रंग ने, जिसे चाहे मस्त फिराए तू, जिसे चाहे होश में लाए तू। अल्लाह सब तेरे रहम फरमा, तू नीयतां इरादे जानना है, सब तेरे रहम फरमा, सब तेरे रहम फरमा, सब दे वाले दैन दी बख्शिश फरमा। 2 बुजुर्गां लिखा गया खुसूसन अल्लाह उन्हां ते रहम फरमा। किबला बाबा जी इस इलाके दा चेहरा मोहरा, अल्लाह आप दे दर्जात बुलंद फरमा, पिछे रह जाने वाले शहजादियां दी खैर हयात या हाजी कैसर साहब, अहमद अली कैसर साहब, हाजी अशरफ साहब, अल्लाह दोयां बुजुर्गों की बख्शिश फरमा।
جنہوں نے پروگرام میں انعقاد کیتا، مال خرچ کیتا، جو جس طرح دا شریک ہویا، سب تے رحم فرما، سب تے رحم فرما، ساجد صاحب دی خیر فرما اللہ، جدے جدے دل چ جو جو ہے تو جاننا ہے اللہ قبول فرما اللہ، ذکر و درود والا کر دے لیکن دلوں سانو نمازی کر دے، لیکن دلوں زمانے لنگ گئے دل نمازی نہیں ہویا، زمانے لنگ گئے دل نہیں نمازی ہو رہے، اللہ ساڑا دل نمازی کر دے اللہ، اس علاقے دی خیر، عالم اسلام دی خیر، فلسطین، کشمیر، شام، برما، یمن، لبنان، حجاز مقدس، اور پھر اللہ ساڑے پاکستان دی خیر فرما یا اللہ، تیرا ولی، تیرا دوست، تیرا عاشق، تیرے محبوب دا عاشق ساڑے بڑے سونے بابا جی یا اللہ، اللہ آپ دے درجات بلند فرما، آپ دے درجات بلند فرما، بڑا میرے نال پیار، میرا انہاں نہ بڑا پیار کتھے انہیں نہیں دل ہو، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، پچھے جڑے شہزادے رہ گئے اللہ انہاں دی خیر فرما اللہ، بچیاں نو استقامت دے، بچیاں نو اپنے بڑیاں دے مشن نو لے کے ٹرن دی توفیق عطا فرما، جڑا رنگ چلدا پہ اللہ نے بچیاں نو سرنگ تو محفوظ رکھی، پھر عرضیے سب دی خیر، سب دا پلا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔